جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. جی میں جناب گزشتہ 2 پروگراموں سے ٹیلی فون کر رہا ہوں. اچھا جی. اور اس حوالے سے کہ آیا کسی ایک نبی کا بھی جو منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے. تو جناب دو پروگرامز میں آپ نے یہ سوال کیا, دونوں پروگراموں میں آپ کو جواب دیا. جی کوئی تسلی بخش جواب آپ کو کس بات پہ تسلی نہیں ہوئی یہ تو بتائیں نا, کیونکہ ہم پھر دوبارہ ایک جواب کو دہرانے نہ بیٹھ جائیں. وہ میں نے قرآن کا حوالہ دیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ حوالہ بھی ہے بالکل. آپ کو کس بات پہ تسلی نہیں ہوئی؟ اس میں آپ نے جواب یہ دیا کہ جی وہ اگر قرآن میں ہے تو صحیح ہے. تو اگر والی بات مطلب یہ کہ آپ کو قرآن کو اتنی مطلب اہمیت نہیں دیتے کہ آپ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو صحیح ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو اس کے سمجھنے میں, معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہے نواب صاحب. قرآن کریم کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی اگر مگر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, آپ حنفی الاسلام کی آپ بانی جماعت کی تحریرات پڑھ لیں, آپ ہمارا لٹریچر پڑھ لیں, آپ ہمارے اخبارات رسائل اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایم ٹی اے کی 24 گھنٹے کی نشریات بیٹھ کے سنتے رہیں. آپ قرآن کریم کے بارے میں کوئی شک و شبہ کا اظہار ہم نے کبھی نہیں کیا. آپ کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہوگی, مشکل ہوئی ہوگی, لیکن آپ مجھے آج یہ بتائیں کہ آپ کو اصل اس میں جو چیز جو سمجھ نہیں آ رہی ہے, جہاں پہ آپ کی تسلی نہیں ہو پا رہی, تاکہ ہم اس بات کا جواب دے سکیں. کیونکہ ہر دفعہ دیکھیں یہ تیسرا پروگرام تواتر سے ایک ہی سوال دہرا کے اس کا ایک ہی جواب ہم دہرانا نہیں چاہتے. ہمیں بتائیں آپ کی تسلی کس بات پہ نہیں ہوئی؟ میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایسا ہے قرآن میں اور جناب قرآن میں ایسا ہے بالکل, جو آپ آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم میں ویسا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میری آپ سے ایک درخواست ہے. جی جی ایک درخواست یہ ہے کہ پھر آپ جو مرزا مسرور احمد صاحب ہیں جو آپ کے خلیفہ ہیں, جی ان سے خطبہ جمعہ میں اس بات کا اعلان کرا دیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نہیں یہ تو ایسے دیکھیں, نہ یہ ہمارا ایمان ہے, نہ ہمارا یہ عقیدہ, یہ مطلب, اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلان کروا دیں. میں کون کہتا ہوتا ہوں کہنے والا, آپ کے کہنے پہ تو اعلان اس طرح کے نہیں ہوں گے, لیکن یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں. امام صاحب اگر اس پہ مختصراً آپ مزید روشنی ڈال سکیں, شاید ان کی آج تسلی نہ ہو, تسلی ہو جائے آج شاید, تو اگر کچھ بتا سکیں. کرے ہو جائے تسلی. بات یہ ہے کہ تسلی دلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن بہرحال فرض ہے ہمارا کہ ہم بات کو بار بار کھول کے بیان کریں, اور بیان کرنی ضروری ہوتی ہے. خدا کرے ان کے لیے مجھ میں تسلی ہو جائے. بات یہ ہے کہ ان کا اصل بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا اللہ کے ہر نبی کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے تو کیا کسی انسان کی یہ پوزیشن بنتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہے تو یہ اپوائنٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہے تو یہ بھیجا ہوا خدا کی طرف سے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا. آپ ذرا اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آپ کی پوزیشن کیا بنے گی. ایک حکومت اپنا ایک سفیر بنا کر بھیجتی ہے دوسرے ملک میں, اس ملک کی حکومت اور اس ملک کے باشندے اس سفیر کو مان لیتے ہیں کہ ایک حکومت نے نمائندہ بھیجا ہے تو ہم اس کو ماننا ضروری ہے. تو نبی تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. جس نبی کو اللہ تعالیٰ خود مقرر کرے, خود اس کو پیغام دے اور اس کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے, وہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نبی ہے. کس انسان کی مجال ہے کہ وہ یہ سوچے یا کہے کہ میں خدا کے مقرر کردہ نبی کو نہیں مانتا. ایک میں آپ سے گزارش کروں گا, وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پھر اگر جو لوگ مرزا صاحب علیہ السلام کے منکر ہیں, پھر آپ ان کے لیے تکفیر کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے جس کی پہلے میرا خیال ہے کئی پروگراموں میں وضاحت ہو چکی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ نبی ہیں حضرت مرزا صاحب تو ان کو ماننا تو لازمی ضروری ہے. بات وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں, یا اگر میں ان کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو شک ہے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا یقین ہے, تو جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ ہے, اور وہ کون ہے, وہ جس کا وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, تو اس لیے ان کو ماننا اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی باتوں کو ماننے کی بات ہے. جس طرح باقی باتوں کو مانا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی مانا جائے, کیونکہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب وہ آئے فبایعو ہو, کہ تم اس کے پاس جاؤ, مجھے میرا سلام اس کو پہنچاؤ, برف کے تودوں کے اوپر سے بھی تمہیں جانا پڑے تو جانا, اور جا کر چپ نہیں بیٹھ جانا, بلکہ اس کے بعد فبایعو ہو, اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو جب آپ کا فرمان واضح ہو گیا تو پھر اس کے نہ ماننے بغیر چارہ نہیں رہتا. دیکھیں قرآن مجید کی آیت پہ اس سے ذرا غور کریں. سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں, قرآن مجید میں جو سورۃ البقرہ ہے اس کے آخری رکوع میں غالباً یہ 285 نمبر کی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ مومن لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی میں اور باقی نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو ایمان لانے کے لحاظ سے ہر نبی یہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس کو مانا جائے. اگر وہ نبی نہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کو نہیں مانا جائے گا, لیکن اگر وہ نبی ہے کہ یہاں آیا, اس وقت آیا, کب آیا, پہلے تھا, پیچھے تھا, یہ بحثیں بالکل الگ ہو جاتی ہیں.
اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے تو ہر مومن سچے مومن کو جو صحیح معنوں میں ایمان کے دائرے میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کو مانے. اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا انکار کرے گا, تو انکار کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نبی کا انکار کیا, تو اپنی حیثیت وہ خود متعین کر سکتا ہے. بہت شکریہ مجیب راشد صاحب, جزاک اللہ.